إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شرکیہ اعمال اور مشرک کا انجام۔ شرک یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور شرک سے بچنے کی تبلیغ کریں۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز جو تھا وہ توحید کا اقرار اور شرک سے بیزارگی۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرکی اعمال میں مبتلا ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر شرک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کی سنگینی کو وہ جانتا ہے۔ جو مشرک ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے۔ کیوں؟
ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شرکیہ کام ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا تو وہ ضرور توبہ کرتے، ضرور اس سے بچتے۔ تو میں آج کے خطبے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو شرکیاں ہیں، جو آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مدبر ہے، وہی پوری دنیا کا نظام اور سسٹم چلاتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ بھی خالق ہے، وہ بھی مالک ہے، وہ بھی حاکم ہے، وہ بھی رازق ہے، وہ بھی دنیا کا نظام اور سسٹم چلانے میں کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، جیسے قیام کرنا، وقوموا للہ قانتین، رکوع کرنا، وارکعوا مع الراکعین، سجدہ کرنا، واسجد واقترب، نذر و نیاز کرنا، اللہ کے نام کی دہائی دینا، مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ کو پکارنا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے یہ کام انجام دیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ کسی کے لیے قیام کرتا ہے، کسی کے لیے رکوع کرتا ہے، کسی کے لیے سجدہ کرتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں میں کسی کے نام کی دہائی دیتا ہے، مصیبتوں آفتوں پریشانیوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے کسی کے نام کا ورد کرتا ہے، تو یہ سب شرک ہے، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو یہ وہ شرکیہ اعمال ہیں جن سے بچنا ہم سب کو ضروری ہے۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سب گناہ ہیں، لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ لقمان کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ مشرک اللہ کی نگاہ میں سب سے گرا ہوا انسان ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شر البریہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے گندا انسان وہ ہے۔ کتنی مخلوق ہیں اللہ کی، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، کتنے گندے جانور ہیں، کتنے گندے کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے فرمایا شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے گندے لوگ ہیں، ان سے گندا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک کی سنگینی کو جان لے تو وہ شرک کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ لوگوں نے عوام کو بتایا نہیں کہ شرک ہے کیا۔ اگر بتایا گیا ہوتا، سمجھایا گیا ہوتا تو لوگ شرک کے قریب نہیں جاتے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو آؤ میرے پاس، تعالوا آؤ میرے پاس، أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے۔ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک ایک ایسا بھیانک جرم ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے ان کے تمام گناہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، بہترین قسم کا کھانا ہو، انواع و اقسام کی غذائیں ہوں، سب دسترخوان پر لگا ہوا ہے، سب بہترین سے بہترین کھانے، لیکن اگر اس میں کچھ گندگی چھڑک دی جائے، اس میں گندگی کے چند قطرات ڈال دیے جائیں، کیا کوئی بھی شخص، کیا کوئی بھی ذی عقل
یہ برداشت کرے گا کہ وہ کھانا جس میں گندگی کو چھڑک دیا گیا ہے وہ کھانا کوئی پسند کرے گا؟ تمام قسم کے بہترین کھانے چند قطرات گندگی پڑنے کی وجہ سے سب برباد ہو گئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے تمام نیک اعمال شرک کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے پاس بھی یہ پیغام بھیجا گیا تھا۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی کو بھی یہ بتایا گیا۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں اگر کوئی افضل انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی تو شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب ہم نبی کے اعمال کو برباد کر سکتے ہیں تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ توبہ، یہ استغفار، یہ قرآن کی تلاوت، سب برباد ہو جائیں گے اگر شرک آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں یہ آیت فرمائی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہمارے بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے پیغمبر، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا تو ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، جب انبیاء کرام کے اعمال شرک کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اعمال تو انبیاء کے اعمال کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو شرک سے بچنا ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ اسی طریقے سے جو آدمی شرک کرتا ہے، جس کو ہم مشرک کہتے ہیں، مشرک یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیگر گناہ ہیں، ایک انسان قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو جہنم میں رکھے گا اور جب چاہے گا نکال کر پھر جنت میں داخل کرے گا اگر اس کا ایمان صحیح رہا ہے۔ کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو جہنم میں رکھے گا، لیکن اگر اس کا ایمان صحیح اور درست تھا تو سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ لیکن ایک مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک زانی جنت میں جا سکتا ہے، ایک چور جنت میں جا سکتا ہے، ایک قاتل جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ایک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، چاہے وہ نبی کے خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ڈبو دیا، آخرت میں بھی حضرت نوح ان سے کام نہیں آ سکیں گے۔ چاہے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں کیا ہے۔ چاہے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا،
کہا ابراہیم آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس لیے آپ اپنے والد کے لیے دعا ہرگز نہ کریں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کچھ بزرگوں کے نام لے کر کے کہتے ہیں ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں اس کی گارنٹی ہے؟ نبی کی بیوی نہیں جنت میں جا پا رہی ہے، نبی کے باپ کو اللہ نے جنت سے محروم کر دیا ہے، نبی کے بیٹے کو اللہ نے دھتکار دیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں اللہ سے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کہا نہیں، مشرک کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ نبی کے چچا، نبی کا ساتھ دینے والے، نبی سے کہنے والے بیٹے جب تک یہ تیرا بوڑھا چچا زندہ ہے تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا تھا؟ ابو طالب نے کہا تھا، یہ بوڑھا چچا جب تک زندہ ہے تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب تک ابو طالب زندہ رہے مکہ کے لوگ نبی کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی اپنے چچا کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ۔ میرے بھائیوں ہوش میں آؤ، یہ جذباتی نعروں کو ختم کرو، حقیقت کی دنیا میں آؤ، توحید کی معلومات حاصل کرو۔ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ مشرک کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، جس میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کم ہو جاتی ہے۔ مشرک اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ جس کے ساتھ شرک کرتا ہے نا اسی کو بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو مشرک بے چین ہو جاتا ہے، مشرک تڑپنے لگتا ہے، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی باتیں کی جاتی ہیں بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا وہی توحید کی باتیں، لیکن جب بزرگوں کے کرامات، بزرگوں کے قصے، ولیوں کی کہانیاں بتائی جائیں لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مشرکین کی زندگیوں میں بے چینی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرک کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوتی ہے، مشرک اللہ کی تعظیم کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اپنے ان معبودوں سے، اپنے ان بزرگوں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ہے نہیں؟ ان بزرگوں کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، توسل حاصل کرتے ہیں، ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان کے قبروں کے ارد گرد بیٹھ کر کے ورد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے ان معبودوں سے، اپنے ان بزرگوں سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہیں وہ اللہ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مشرک اپنے بزرگوں کی محبت میں پڑا ہوا ہے، مشرک اپنے ولیوں کی محبت میں پڑا ہوا ہے، مشرک اپنے باباؤں کے محبت میں پڑا ہوا ہے،
لیکن ایک موحد، ایک توحید پرست حقیقت میں کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے۔ تو مشرک کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں رہتی، مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں رہتی ہے۔ یہ اس کی بدنصیبی ہے کہ اللہ سے زیادہ وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو یہ شرک اس مشرک کو تباہی اور بربادی کی گھاٹیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک انسان اگر کوئی آپ کے مال پر ڈاکہ ڈالے، آپ کا مال چلا گیا، یقیناً بہت بڑی بدنصیبی ہے، لیکن آپ کل کما سکتے ہیں، آپ کل پھر مال کما سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا، اس کے ایمان میں شرک کی آمیزش کر دی، تو پھر تو یہ برابر بیٹھ۔ تو یہ سب سے بڑا گھاٹا کیا ہے؟ انسان کے دل میں توحید کا نہ ہونا۔ توحید یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مشرک یہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا توحید ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا توحید خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے گر رہا ہے۔ یعنی توحید نے اس کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، توحید نے اس کو اعلیٰ مقام عطا کیا تھا، لیکن وہ شرک کرنے کی وجہ سے اس مقام سے گر رہا ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے گر رہا ہے۔ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، اس کو آسمان سے گرتے ہوئے زمین پر گرنے سے پہلے کیا کیا؟ پرندوں نے اچک لیا، نہ آسمان کا رہ گیا نہ زمین کا رہ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ، یا اس کو تیز و تند ہوا نے ایک بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر گرا دیا، یعنی نہ وہ دنیا کا رہ گیا نہ آخرت کا رہ گیا، نہ زمین کا رہ گیا نہ آسمان کا رہ گیا۔ یعنی مشرک جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مشرک یہ کہیں کا نہیں رہ جاتا، جیسا کہ اللہ نے سورہ حج میں یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے۔ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ نجس کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو۔ ایک آدمی غلیظ رہتا ہے، گندا رہتا ہے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ مشرک گرچہ اس کے کپڑے اچھے ہیں، گرچہ وہ نہا دھو کر کے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس کہا۔ کیوں؟ اس کا جسم تو پاک ہے لیکن اس کا روح گندا ہے، اس کی روح جو ہے وہ گندا ہے۔ اس کا جسم پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، لیکن اس کی عقل، اس کا دماغ یہ گندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، اے ایمان والو جان لو، تمہارے دل میں یہ بات بیٹھا لو کہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ اب آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ مکہ حرم ہے اور مشرک ناپاک ہے، غلیظ ہے، گندا ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس کہا، ناپاک کہا، گندا کہا، گرچہ یہ نہا دھو کر کے، کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، معطر ہو کر کے لوگوں کے سامنے آئیں، لیکن ان کے دلوں میں گندگی ہے، ان کے دماغ میں گندگی ہے، ان کے ذہن میں گندگی ہے۔ میرے بھائیو، شرک سے توبہ کرو، یہ عین ممکن ہے۔ میں جانتا ہوں اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے سینکڑوں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے آپ سے غلطیاں ہوتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے گناہ ہوتا ہو سکتا ہے آپ نے شرکیہ کام کر لیا، کوئی بڑی بات نہیں، ابھی توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے ابھی توبہ کر لیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہم نے شرکیہ کام کر لیے ہیں،
ہمیں معلوم نہیں تھا شرک کی سنگینی کو، ہمیں معلوم نہیں تھا شرک کی بھیانک تباہی و بربادی کو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کلمہ پڑھ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، شرک انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، شرک انسان کو نجس کر دیتا ہے، پلید کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مومنو سن لو، مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نجس ہے، پلید ہے، گندا ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا وہ شرکیہ اعمال جو ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، ہماری توحید کو برباد کر دیتے ہیں، وہ شرکیہ اعمال کیا ہیں؟ نبی کی تعریف میں غلو کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی نبی کی تعریف میں غلو کرے گا، محبت میں ہی تو کرے گا کہ نفرت میں کرے گا؟ کسی کی بہت زیادہ محبت بھی آپ کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ پرانی تاریخ پڑھیں، یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں سے اتنی محبت کی کہ نبی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مشرک ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا توحید جو ہے خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے لوگ بھی اگلی امتوں کی طرح سے میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں اور وہ شرک تک پہنچ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، اٹینشن کر دیا۔ کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، تم میری محبت میں غلو نہیں کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا۔ فَإِنَّمَا عَبْدُ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو۔ لیکن آج لوگوں نے نبی کی محبت میں غلو کیا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نبی سے محبت کر کے شرک میں مبتلا ہو گیا۔ نبی کی محبت اتنی زیادہ کی کہ اللہ سے آگے بڑھا دیا۔ توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اس طریقے سے لوگوں نے اللہ کو کم کر دیا، نبی کو زیادہ کر دیا۔ یقیناً نبی کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لیکن یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ضمناً بات بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا بھی امتحان لیا کہ کہیں کوئی نبی اپنے اولاد کی محبت میں، اپنے اہل و عیال کی محبت میں اللہ کی محبت کم تو نہیں کر دیا ہے؟ آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ مقصد کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ مقصد یہ تھا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسرے طرف بیٹے کی محبت ہے۔ اگر اللہ کا حکم مانیں گے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر بیٹے کی محبت غالب آئی تو اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی محبت پر کسی دوسرے کی محبت غالب آ گئی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو تیار کیا، ذبح کرنے کے لیے مینا میں پہنچے، چھری کو گلے پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بس، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہم تمہارے بیٹے کی جان لے کر کے کیا کریں گے؟ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بیٹے کی محبت میں پڑھ کے اللہ کی محبت میں کمی آ گئی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت پہلے ہے، اس کے بعد کسی اور کی محبت۔ نبی سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، لیکن نبی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے یہ غلط ہو جاتا۔ اس لیے جو حضرات بھی نبی کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کیے ہوئے ہیں ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، میرے مقام و مرتبے کو اس قدر نہیں بڑھانا جیسا عیسیٰ ابن مریم کے لوگوں نے ان کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ فَإِنَّمَا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو۔
قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قبروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں پر سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اسی طریقے سے قبروں کو پختہ بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پختہ قبریں تھیں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا علی جاؤ جتنی پختہ قبریں ہیں سب کو توڑ دو۔ جس نبی نے پختہ قبروں کو توڑنے کا حکم دیا، اس نبی کے ماننے والے آج قبروں کو پختہ بنا رہے ہیں۔ یہ شرکیہ اعمال، یہی سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور شرک زیادہ تر قبر سے ہی نکلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا بہت پہلے بتا چکا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا دور کیسے شروع ہوا، قبر کو ہی لے کر ہوا تھا، بزرگوں کی تعظیم سے ہی ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے۔ قبر پختہ کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونا گچ کرنا، سیمنٹ لگانا۔ آج قبر پختہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قبروں پر بڑے بڑے ماربل لگائے جا رہے ہیں، گرینائٹ لگائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ زندگی بھر بیچارہ مصیبتوں پریشانیوں میں گزارا، مرنے کے بعد اس کی قبر پر گرینائٹ لگ رہا ہے۔ زندگی میں جو اس کے لوگ ہیں، پتہ نہیں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں، قبروں کو لوگ سجا رہے ہیں، قبروں پر پتھر لگا رہے ہیں، قبروں پر کتبے لگا رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں، خلد آشیاں بنا رہے ہیں۔ ہمیں کیسے خلد آشیاں مانے جنت میں پہنچ گئے، خلد کے مانے جنت، آشیاں کے مانے گھر، خلد آشیاں یعنی جنت میں یہ پہنچ گئے۔ کیسے ہم کو معلوم ہوا وہ جنت میں پہنچ گئے؟ کیسا لوگ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں بھی لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مرنے کے بعد اس کے عہدے بھی لکھتے ہیں، یہ وکیل تھا، یہ عالم تھا، یہ فلاں تھا۔ یہ کیا ہے یہ سب چیزیں؟ تو یہ سب شرکیہ اعمال، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا۔ لوگ جاتے ہیں مٹی دینے کے لیے قبرستان میں، جگہ نہیں رہتی ہے تو قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے قبروں پر مجاوری اختیار کرنا۔ آج مجاوروں کروڑوں میں ہیں، لوگ جا کر کے وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور مجاور ان سب کو لیتا ہے۔ تو قبروں پر بیٹھ کر مجاوری کرنا حرام ہے اسلام میں۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر کے اوپر عمارت بنانا، گنبد بنانا، یہ ساری چیزیں امت نے کیا۔ جس سے ہمارے نبی نے منع کیا تھا وہی چیزیں لوگوں نے کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان چیزوں سے، کسی کی قبر کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کی قبر کی طرف نماز نہ پڑھی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبروں پر سجدہ کرنے لگیں گے، آپ کے قبر پر حاضری دیں گے، وہاں وہ کام کریں گے جو پچھلی امتیں کرتی آئی ہیں، تو یقیناً آپ کی قبر بھی عام میدان میں بنائی جاتی۔ اسی سے بچنے کے لیے آپ کے قبر کو اندر رکھا گیا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج تک محفوظ ہے۔ ہمارے نبی نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہیں بنانا، بت نہیں بنانا۔ لوگ میری قبر پر آ کر سجدہ کریں، لوگ میری قبر پر بیٹھ کر مجاوری اختیار کریں، لوگ میرے قبر پر بیٹھ کر کے مالا جپیں، اے اللہ میری قبر کو اس سے محفوظ رکھنا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کرے سعودی حکومت پر، انہوں نے اس کو محفوظ رکھا، آج تک محفوظ رکھا ہے، ورنہ نبی کی قبر کی مٹی اٹھا لے جاتے لوگ۔ آج بقی میں جاتے ہیں، بقیع الغرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، بہت سارے جاہل مسلمان جا کر کے وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتے۔ وہ مٹی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نبی کی قبر کھلی ہوتی تو آج نبی کی قبر پر ایک مٹی بھی نہیں ہوتی، لوگ کیسا کرتے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی قبر کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور قبروں پر بیٹھو مت، یعنی قبر پر بیٹھنا قبر کی تحقیر ہے، قبر والے کی تحقیر ہے، اور کسی قبر میں کوئی مدفون ہے اس کے قبر پر آپ مت بیٹھیں۔ یہ پکی قبریں نہیں بنائے ہوتے تو کوئی بیٹھتا نہیں، یہ پکی قبریں بنا کر لوگ بیٹھنے لگے، ماربل ہے بیٹھ جاتا ہے، گرینائٹ ہے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو موقع فراہم کرتے ہیں، مجاوری کا پیشہ لوگوں نے اختیار کیا، اور مجاوری بھی خاندان در خاندان، ایک قبر کی مجاوری اختیار کرنے کے لیے لوگ کیس لڑتے ہیں کہ اس کا مجاور میں ہوں، یہ میرے خاندان کا ہے۔ کہاں چلی گئی یہ عمر؟ آج لوگ قبروں کے پیسے کھا رہے ہیں، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ مسلمانوں کی حالت۔ تعویذ پہننا آج مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، کمر میں تعویذ، کالے دھاگے، لال دھاگے۔ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی کالا دھاگا پہنا ہے، لال دھاگا پہنا، سمجھتے تھے یہ غیر قوم ہے، لیکن آج تو پہچاننا مشکل ہو گیا مسلمانوں کے۔ پیروں میں کالے دھاگے، ہاتھوں میں کالے دھاگے، گلے میں تعویذ، کمر میں تعویذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تعویذ پہننا شرک ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا، تعویذ پہنا، وہ کہیں بھی ہو، شرک ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تعویذ پہن رہا ہے، بچوں کو پہنا رہا ہے، کالے دھاگے پہنا رہا ہے، کیوں؟ مصیبت سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے۔ ارے مصیبت اور پریشانی، سب سے بڑی مصیبت تو وہ ہے جو کر رہا ہے، شیطان کو خود دعوت دے رہا ہے۔ شیطان اب اس کا ایمان چلا گیا، وہ آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا، اب وہ مصیبت سے کیسے، اب تو وہ بڑی مصیبت مول لے لیا ہے، اب تو وہ بڑی مصیبت مول لے لیا ہے، تعویذ پہن کر کے، گنڈے پہن کر کے، چھلے پہن کر کے اپنے آپ کو توحید سے خالی کا، اب تو بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ اس لیے اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، تعویذ کو کاٹ کر پھینک دو۔ صحابہ کرام جب دیکھتے تھے کوئی تعویذ پہنتا اس کو کاٹ دیتے تھے، سمجھاؤ اس کو، بتاؤ یہ شرک ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، آج بہت سارے لوگ غیر اللہ، ماں قسم، بچے کی قسم، لوگ قسم کھا، اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قبروں کا طواف کرنا صرف حرم کے لیے ہے، مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس پرانے گھر کا طواف کرو۔ لوگ قبروں کا طواف کر رہے ہیں، 7 چکر مار رہے ہیں، یہی ہے ایمان عقیدہ مسلمانوں کا، یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے معاملات میں، اللہ کے صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول انشاءاللہ وشئت، اگر آپ چاہیں اور اللہ چاہے تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ کہتے نہیں اللہ رسول چاہا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رسول چاہا تو کوئی مشکل، اللہ کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب اس شخص نے کہا انشاءاللہ وشئت، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا، تو نبی نے کیا فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل انشاءاللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، قل انشاءاللہ وحدہ، کہو اگر اللہ اکیلا چاہے۔ میرے بھائیو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی دوسرے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ہمارے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے، اگر نبی کے چاہنے سے ہوتا تو آپ اپنے چچا کو مسلمان بنا دیتے، لیکن آپ اپنے چچا کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ ابو طالب مر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، نبی نے اپنا کان اپنے چچا کے منہ پر رکھ دیا اور کہا میرے چچا جان دھیرے سے میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں اللہ سے حجت قائم کر سکوں۔ 2 شیطان بیٹھے ہوئے تھے، کہا ابو طالب آخری وقت میں تم بے دین ہو جاؤ گے۔ ابو طالب نے آخری جملہ جو کہا اللہ ملت ابی، میں اپنے باپ کی ملت پر مر رہا ہوں۔ ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیو اگر نبی کی چاہت سے کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو صاحب ایمان بنا دیتے۔ میرے بھائیو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرکیہ اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اللہ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ توحید کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، شرک کی غلاظتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو توحید پرست بنا دے، توحید پر عمل کرنے والا، توحید کو لوگوں تک پہنچانے والا، توحید کی تبلیغ کرنے والا، توحید کی تحریک کو چلانے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔